استنجے کے کنٹیکس میں بہت ہی اہم ترین مسئلہ، یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، کیا دیندار کیا بے دیندار، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، اور اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے، ہمیں کہیں اور الٹرنیٹیو آسانی بتا دیں۔ تو بھائیو، قطروں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اصل میں استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا۔ استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے وہ نکل جائے۔ تو اس بات کو آپ سائنٹیفکلی سمجھیں، اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بعد بھی 3 سے 4 منٹ کے بعد اگر پائپ کو اس طرح ہی اٹھایا جائے تو اس میں سے بھی قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بے وقوفی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی قطروں کی بیماری ہے، یہ بیماری نہیں ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کی جو نالی ہے اس میں کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد۔ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں صحیح سند سے ثابت ہے رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے۔ لیکن بھائی، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے تو اب آپ اس کا سہارا نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، پھر تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے، ویل بیفور نماز سے پہلے استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، آخری 2-3 منٹوں میں نہیں، افڑا تفری میں نہیں۔ اصل میں لوگوں کو استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، نہ بتانے والوں کو صحیح پتہ، نہ پوچھنے والوں کو صحیح طریقے سے پوچھنے کا طریقہ آتا۔ تو بھائیو، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں ہر بات کا دین کے حوالے سے نالج ہونا چاہیے۔ تو اس کو ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھیں، ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں، پھر جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح علماء نے اس بات کو سمجھایا ہے، بڑے صحیح طریقے کے ساتھ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیۃ الطالب علم میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے شرمگاہ کو سوتے ہیں تاکہ اس کا جو قطرہ ہے وہ بیچ میں موجود ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد قطرہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بیماری جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ بیماری نہیں ہوتی، اصل میں لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کی وساست سے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو استنجا کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسے معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔